خدا کے خلاف احتجاج۔ بعد میں آنے والے ایرانیوں کو اپنے سے پہلے اندر جاتا دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی۔ جیسے ہی پہلا باوردی شخص مجھے نظر آیا، میں نے اس سے صورتحال کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عمال کی روایتی بے نیازی کی بنا پر مجھے کوئی واضح جواب تو نہیں ملا، لیکن شاید اس کا اثر تھا کہ تھوڑی دیر میں ہمیں اشارہ ہوا کہ اندر چلے جائیں۔ گھر والوں کو ساتھ لے کر میں تو اندر چلا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ وہ ابھی تک اندر ہی تھے۔ اندر بے شمار امیگریشن کاؤنٹرز تھے، جن میں سے چند ہی پر امیگریشن کرنے والے افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ان پر سعودی سرکاری ملازمین کی روایتی بیزاری کا عالم طاری تھا، اور چہرے بشرے پر اس مخصوص سعودی دعا کا عالم طاری تھا کہ یا اللہ، پیسے تو مجھے تیری عطا سے ملنے ہی چاہیے کہ تو نے تیل کے سمندر بھی دیے اور حرم پاک کی خیر کثیر بھی عطا کی، لیکن یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ ان نعمتوں کے بعد مجھے کام کاج کی مشقت میں بھی ڈال دیا۔ چنانچہ ہم جس لائن میں کھڑے ہوئے، اس کے آفیسر نے جب دیکھا کہ خدا پر اس کی اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور مزید لوگ قطار میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کاؤنٹر چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے لیے تو یہ رویہ کوئی نئی چیز نہ تھا کہ پہلے بھی میں سعودی ایئرپورٹ پر ایک دفعہ جدہ سے ریاض جاتے ہوئے یہ رویہ بھگت چکا تھا کہ جس قطار میں میں کھڑا ہوا تھا وہ کھسکتی ہوئی جب آگے بڑھی اور میرا نمبر آیا تو افسر یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ کاؤنٹر بند ہو گیا ہے، اب دوسری قطار میں جا کر سب سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہم اس تذبذب میں تھے کہ نئی قطار میں سب سے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے نصیب کو آزمائیں یا پھر یہیں کھڑے ہو کر اپنے مقدر کے کھلنے کا انتظار کریں۔ خیر، میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس آفیسر نے کاؤنٹر بند نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے جا کر سگریٹ سلگا لی اور کسی اہم عالمی معاملے پر غور و فکر شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت کہ ایک سگریٹ کے بعد ہی اس نے اس اہم مسئلے کو حل کر لیا اور دوبارہ کاؤنٹر پر آ بیٹھا۔ یوں خدا خدا کر کے ہماری یہ مشکل آسان ہوئی۔ اللہ کی مدد۔ امیگریشن کاؤنٹر سے فارغ ہونے کے بعد ہم سامان لینے کے لیے آگے پہنچے تو پاکستانی کونسلیٹ کے پروٹوکول آفیسر عظمت صاحب میرے نام کا بورڈ لیے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں جدہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈائریکٹر جنرل حج عاقف صاحب نے مجھے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دراصل میرے ساتھ میری کچھ کتابیں تھیں۔ 12-14 برس قبل جب میں یہاں مقیم تھا تو کسٹم پر باہر سے آنے والی کتابوں کی سخت چیکنگ ہوتی تھی، جس میں کافی تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے روانگی سے قبل عاقف صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ کسٹم حکام سے مجھے بچانے کے لیے اگر ممکن ہو تو میری مدد کریں، تاکہ میری والدہ کو میری وجہ سے انتظار کی زحمت نہ ہو۔ انہوں نے عظمت صاحب کو اسی مقصد سے بھیجا تھا۔ تاہم میری کتابیں تو مجھے بغیر کسٹم چیکنگ کے مل گئیں، لیکن عظمت صاحب کی وجہ سے وہ اصل مسئلہ ضرور حل ہوا جو اس وقت پیش آ سکتا تھا، یعنی یہ کہ حج ٹرمینل سے باہر نکلنا میرے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ کیونکہ ہم نے کوئی پیکج نہیں لیا تھا، اس لیے ہمیں کوئی لینے کے لیے موجود بھی نہیں تھا، اور جو لوگ لینے آئے تھے انہیں اس ٹرمینل تک آنے کی اجازت نہ تھی۔ مگر الحمدللہ ان کی بنا پر یہ مسئلہ بآسانی حل ہو گیا، اور وہ سعودی عمال سے بات کر کے ہمیں اپنی گاڑی میں باہر لے گئے، جہاں چیک پوسٹ کے باہر میرے دونوں بھائی اپنی گاڑیوں میں ہمارے منتظر تھے۔ گھر والے تو عرفان بھائی کی گاڑی میں ان کے ساتھ چلے گئے، البتہ میری کچھ مشقت ابھی باقی تھی۔ ہمیں حج ٹرمینل کے اندر اتنی دیر ہو گئی تھی کہ ہمارا سامان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھیج دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے جب ایک ہی جہاز سے آنے والے لوگوں میں سے آدھے ایک ٹرمینل اور آدھے دوسرے ٹرمینل پر جائیں گے تو سامان کھونا اور اس کے ملنے میں تاخیر ہونا ایک معمول کی بات بن جائے گی۔ توکل کا فائدہ۔ بہرحال عظمت صاحب کے ساتھ ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ گئے تو معلوم ہوا کہ سامان دوبارہ حج ٹرمینل بھیج دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دوبارہ عظمت صاحب کے ساتھ حج ٹرمینل روانہ ہوئے۔
اس دفعہ انہوں نے ہمیں چیک پوسٹ سے باہر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود سامان لینے ٹرمینل کی طرف چلے گئے۔ اس وقت ہم ایک تشویشناک صورتحال سے دوچار تھے، کیونکہ سامان کھونے، کسی دوسرے ملک میں پہنچ جانے یا کئی دن کی تاخیر سے ملنے وغیرہ کے سارے امکانات موجود تھے۔ مگر یہ عمرے کا سفر تھا۔ سعودی عرب میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ زائرین ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمان ہیں۔ سعودی عملاً ایسا سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر یہ بات حقیقت ہے۔ مجھے اس بات پر کامل یقین تھا اور اسی بنیاد پر یہ اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، اور اگر کوئی ناخوشگوار بات ہوئی بھی تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ سامان کی تلاش میں انٹرنیشنل ٹرمینل ہم گئے تھے تو وہاں بھی ایک انتہائی ناخوشگوار صورتحال سے ہم دوچار ہو گئے تھے۔ مگر جس وقت انسان اللہ پر توکل اور تفویض کا ذہن بنا لے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ضرور کریں گے، یا اس شکل میں کہ اس کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر اس کی حکمت کی منشا اس سے کچھ مختلف ہو تو انسان کو ذہنی سکون ضرور عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہی سکون وہ مطلوب ہے جس کے لیے انسان ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ سو وہ اس پریشانی کے عالم میں بھی مجھے الحمدللہ حاصل تھا۔ جدہ تو بدل گیا۔ ہم سامان کے انتظار میں سڑک کے کنارے رضوان بھائی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ میرا بھتیجا رافع میرے ساتھ تھا۔ میں نے ہوا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول لیا۔ اس لمحے مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں جدہ کی فضاؤں میں ٹھنڈی اور خنک ہوا چل رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ ایک دہائی قبل اس شہر میں تو جنوری کے مہینے میں بھی ایسی ہوا نہیں چلتی تھی۔ میں نے اپنی محسوسات رضوان بھائی کو بیان کی تو انہوں نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے بتایا کہ اب یہاں اپریل ہی میں جا کر یہ لوگ سوتے وقت اے سی کھولتے ہیں۔ اسی طرح اس شہر میں شاذ ہی بارش ہوا کرتی تھی، مگر 2-3 برس سے یہاں ایسی بارشیں ہوئی ہیں کہ سیلاب آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہمارا سامان آ گیا اور ہم عظمت صاحب کا شکریہ ادا کر کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے رضوان بھائی مجھے جدہ میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتاتے رہے۔ میں کئی برس تک ان کے ساتھ جدہ میں ان کے گھر مقیم رہا تھا۔ جدہ کے راستے جو ایک زمانے میں میرے لیے بالکل مانوس تھے، اب قدر اجنبی سے محسوس ہو رہے تھے۔ گھر کے قریب رضوان بھائی نے یہاں کا مشہور بروسٹ البیک کھانے کے لیے لے لیا۔ کھانا کھاتے کھاتے اتنی دیر ہو گئی کہ طے پایا کہ عمرے کے لیے اگلے دن روانہ ہوں گے۔ حج اور عمرے کا ایک فرق۔ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کر ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ الحمدللہ میں نے زندگی میں بہت عمرے کیے ہیں۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران میں جدہ سے عمرے کے لیے جاتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور کینیڈا سے بھی عمرہ کرنے کے لیے یہاں آ چکا تھا، مگر اس عمرے میں پہلی دفعہ ایک چیز بڑی مختلف محسوس ہوئی، وہ یہ کہ اس میں حج کی سی ایک کیفیت آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے تھے اور ہم حالت احرام میں تھے۔ یہ حال صرف حج ہی میں ہوتا ہے کہ انسان احرام میں سوتا جاگتا اور پورا دن اسی حال میں گزارتا ہے۔ اس لباس کو پہنے رہنے اور احرام کی پابندیوں کو مستقل خود پر عائد کرنے کے بعض نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو حج میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ دیر تک احرام کی پابندیاں عائد رہتی ہیں، جبکہ عمرے میں بالعموم چند گھنٹوں میں یہ لباس اتر جاتا ہے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے میں ایک بنیادی فرق واضح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء پر جو دین اسلام اتارا، اس میں ان حج اور عمرے جیسی جامع عبادات کوئی نہیں۔ یہ عبادات بلا شبہ دین ابراہیمی کا منتہائی کمال ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر سے لوگ بے پناہ پیسہ خرچ کر کے اور ہر طرح کی مشقت جھیل کر یہ عبادات ادا کرنے یہاں آتے ہیں۔ تاہم بہت کم لوگ ہیں جو ان عظیم عبادات کی اسپرٹ سے واقف ہیں۔ دراصل حج و عمرہ دونوں ہی عبادات کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو نذر کرنا ہے۔
دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ حج میں وہ مقصد بھی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے جس کے لیے بندہ مومن خود کو وقف کرتا ہے۔ یہ مقصد شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب شیطان نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج بھی دیا تھا کہ وہ انسانیت کے ہر راستے میں بیٹھ کر انہیں گمراہ کرے گا اور یہ ثابت کر کے ہی دم لے گا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان پر فضیلت دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے اپنی اس جنگ کو بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا ہے اور ہر دور میں انسانیت کو بدترین شکست دی ہے، اور اب اس آخری دور میں تو شیطان کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی ہے۔ خدا کی ناشکری عام ہے، اس سے غفلت عام ہے، اس کی جنت اور اس کی رضا کو بھول کر لوگ اسی دنیا میں اپنی جنت تعمیر کرنے میں مشغول ہیں۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی عبادات مقرر کی ہیں جو شیطان کے اسی چیلنج یا اعلان جنگ کا جواب ہیں۔ چنانچہ اس عبادت میں دنیا بھر سے انسان اللہ کی غلامی کا دم بھرتے، اس سے وفاداری کے عہد کی تجدید کرتے اور خود کو اس کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اس عزم کی سب سے اہم علامت احرام ہے۔ احرام ان پابندیوں کو کہتے ہیں جو اس مقدس سفر میں جانے والے خود پر عائد کر لیتے ہیں۔ ان میں زیب و زینت، شکار اور میاں بیوی کے تعلق سے رک جانا بنیادی پابندیاں ہیں۔ مردوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سہولت والا عام لباس اتار کر احرام کا وہ لباس پہنیں جو سب کو معلوم ہے، یعنی 2 بغیر سلی چادریں۔ اور میرا حال یہ تھا کہ یہ پہلا عمرہ تھا جس میں احرام پہنے ہوئے میں دوسرے دن میں داخل ہو رہا تھا، اور اسی لیے عمرے کے ساتھ حج کی سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ یا مالک القلوب۔ ہم 2 گاڑیوں میں سوار تھے۔ میں رضوان بھائی کے ساتھ ان کی بڑی گاڑی میں تھا۔ گاڑی مانوس راستوں سے گزر کر بڑی سہولت اور روانی سے مکہ کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ ان کی گاڑی پاکستان میں پائی جانے والی پراڈو سے بھی بڑی گاڑی تھی۔ یہ سواری کیا تھی؟ سفر میں سہولت اور آسانی کا ایسا مجموعہ تھی جس کے ساتھ سفر اور ڈرائیونگ ایک پر لطف عمل بن جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جدہ سے مکہ 3 دن کا راستہ تھا جو سخت گرم موسم اور اونٹ جیسی سواری کے ساتھ انتہائی پرمشقت تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ کیسا کرم کر رکھا ہے کہ ان کے سفروں کو ان پر اتنا سہل و آسان بنا دیا۔ خاص کر اہل عرب پر ان کا یہ کیسا احسان ہے کہ علم و فضل میں وہ دنیا میں سب سے پیچھے تھے، مگر تیل کے سمندر ان کو دے کر اللہ نے انہیں بے پناہ آسانیاں اور سہولتیں عطا کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں سب سے بڑھ کر اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ مکہ سے کچھ دور ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ راستے میں ایک بہت بڑا سائن بورڈ آیا جس پر ایک طرف شاہ عبداللہ کی تصویر تھی اور دوسری طرف یا مالک القلوب لکھا ہوا تھا۔ میں جس کیفیت میں تھا اس میں یا مالک القلوب یعنی اے دلوں کے بادشاہ پڑھ کر کچھ سوچے بغیر بے اختیار انگلی اوپر کی طرف اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر رضوان بھائی ہنسنے لگے، پھر بولے کہ اس کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے ہو۔ اس کے بعد وہ مجھے تفصیل کے ساتھ بتانے لگے کہ کس طرح حال ہی میں شاہ عبداللہ نے لوگوں کو مختلف مراد دی ہیں۔ دراصل کچھ عرصے قبل عالم عرب میں عرب بادشاہتوں کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پہلے تیونس اور پھر مصر میں حکمرانوں کا تختہ الٹا گیا، پھر لیبیا، یمن، بحرین اور شام میں بھی بغاوت پھوٹ پڑی۔ سعودی شاہ عبداللہ نے اس پس منظر میں حال ہی میں اپنی ایک تقریر میں بغاوت کی شکل میں اپنے لوگوں کو سخت رد عمل کی تنبیہ کی تھی اور دوسری طرف لوگوں کو زبردست مراد دی تھی، مثلاً تنخواہوں میں اضافہ اور 3 تنخواہیں اضافی طور پر ملنا وغیرہ۔ یہ تصویر اور جملہ اسی پس منظر میں لکھا گیا تھا، گرچہ بعض احباب نے بتایا کہ شاہ عبداللہ خود ایسی چاپلوسی پسند نہیں کرتے۔ میں نے سوچا کہ انسان نے اپنے رب کے ساتھ کتنی بے وفائی کی ہے۔
اس نے اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ مالک القلوب ہونے کا حقیقی حقدار وہی ہے، مگر انسان تو اس کو یاد کرنے اور اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے دلوں کا بادشاہ کیا بنائیں گے؟ خاص کر دور جدید میں انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال زمانہ قدیم میں اونٹوں کے سفر کے مقابلے میں گاڑی کے سفر کی آسانی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ ہمیں اس کا مزید تجربہ اس وقت ہوا جب ہم رضوان بھائی کے ساتھ حجاز مقدس میں اپنے قیام کے آخری مرحلے میں مکہ سے جدہ لوٹ رہے تھے۔ مکہ سے نکلتے ہی گاڑی میں کچھ خرابی کی بنا پر ایئر کنڈیشنر بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد راستے بھر صحرائی ہوا کے گرم تھپیڑوں میں صرف 1 گھنٹہ سفر کر کے اندازہ ہو گیا کہ صحرا کے سفر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر نعمت کے پیچھے بن دیکھے خدا کی عطا دیکھنے والے ہی کل قیامت کے دن ابدی ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بسائے جائیں گے، اور نعمتیں پا کر خدا کو بھلانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے صحرا میں ڈال دیے جائیں گے۔